وہ دونوں لڑکیاں بظاہر تو عام لڑکیوں کی طرح تھیں، لیکن ان تین سائنسدانوں کی خوبیوں اور خامیوں کی شاہکار تھیں، جنہیں ان سائنسدانوں نے جانے کیا بنانا چاہا تھا، لیکن وہ نہ جانے کیا بن گئی تھیں۔ ان کے حسن اور ان کی جوانی میں بلا کا اضافہ ہو گیا تھا، لیکن ان کے اندر گویا شیطان حلول کر گیا تھا۔ وہ عام حالات میں ہوتیں تو ہر دیکھنے والی نگاہ ان کی طرف کھینچی چلی آتی، نظریں ہٹانے کو دل نہیں چاہتا، قدم ان کی طرف بڑھتے چلے جاتے، اور جب کوئی ان کے قریب پہنچ جاتا اور ان کی کشش سے ان کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا تو پہلے تو وہ اس کی جرت کی داد دیتیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتیں، لیکن پھر ایک دم ایسی مزاحمت پر اتر آتیں کہ اسے اپنے آپ کو بچانا دشوار ہو جاتا۔ ڈیوڈ، جان اور جانسن نے انہی مختلف جگہوں سے اس وقت اغوا کیا تھا جب وہ کم سن تھیں۔ انہیں اپنے تجربہ گاہ میں لا کر ان کو ایسا انجیکشن لگایا گیا تھا کہ وہ اپنے ماضی کو بھول گئی تھیں۔ انہیں یہ بات یاد نہیں رہی تھی کہ ان کا نام کیا ہے، ان کے والدین کون تھے اور وہ کہاں رہتی تھیں۔ اس تجربے کی کامیابی کے بعد وہ ان پر دوسرے تجربے کرنے لگے۔ معمولی شکل و صورت کی یہ لڑکیاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نکھرنے لگیں۔ ان کی قد کاٹ میں ہی تبدیلی نہیں آئی، ان کے حسن اور ان کا شباب بھی حیرت انگیز طور پر ہوش ربا ہونے لگا۔ وہ ان تینوں سائنسدانوں کے ساتھ ان کے تجربہ گاہ ہی میں رہتی تھیں، جو ان کے تجربہ گاہ کے ساتھ ساتھ ان کا گھر بھی تھا۔ ان تینوں نے ان دونوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کی تھی۔ وہ دونوں اپنے آپ کو ان سائنسدانوں کی اسسٹنٹ سمجھتی تھیں۔ ان کے سائنسی تجربوں میں ان کی معاونت کرتی تھیں۔ ان کا اصل نام کیا تھا یہ انہیں بھی یاد نہیں رہا تھا، البتہ سائنسدانوں نے انہیں جولی اور روزی کا نام دیا تھا۔ جب ان کے اغوا کیے جانے کے بعد کئی سال گزر گئے اور جب ان میں انقلابی طور پر تبدیلیاں رونما ہو گئیں تو سائنسدانوں کی طرف سے انہیں ہر طرح کی آزادی دے دی گئی اور اب وہ اپنی مرضی سے تجربہ گاہ سے باہر آ جا سکتی تھیں، پورے لندن میں اکیلے گھوم پھر سکتی تھیں۔ گاڑی لے کر بھی وہ دونوں ایک ساتھ نکلتیں، کبھی کوئی اکیلی رات بھر ہوٹل میں اور گلیوں میں تفریحی پروگرام بناتی۔ البتہ وہ کہاں جاتی ہیں اور کیا کرتی ہیں یہ سب وہ تجربہ گاہ میں بیٹھ کر مانیٹر کیا کرتے تھے۔ ان کے کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن پر ان کے ایک ایک لمحے کی کارکردگی ظاہر ہو جاتی تھی اور ساتھ ہی اس کی فلم بھی بن جاتی تھی۔ آج بھی وہ تینوں سر جوڑے کمپیوٹر کے قریب بیٹھے تھے اور سکرین پر ان کی کارکردگی کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ جولی اور روزی اس وقت مون لائٹ بار میں موجود تھیں۔ جس ٹیبل پر وہ بیٹھی تھیں اس پر دو جوان سال لڑکے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بیرے نے ان کے سامنے شراب سے بھرے ہوئے جام لا کر رکھ دیے تو چاروں نے جام اٹھا کر ایک دوسرے سے ٹکرا کر وش کیے اور مسکرا کر ہونٹوں سے جاموں کو لگا لیا۔ چسکیاں لینے کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کو میٹھی نگاہوں سے بھی دیکھ رہے تھے، آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ پھر جب شراب کے اثرات آہستہ آہستہ اثر انداز ہونے لگے تو لڑکیوں کی نگاہوں کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ بھی بہکنے لگے۔ لڑکیوں کی نگاہوں سے بھی مستیاں جھلکنے لگی تھیں۔ پھر ایک دم دونوں لڑکیاں اٹھ کھڑی ہوئیں اور اپنے ساتھ اپنے ساتھی لڑکوں کو بھی گھسیٹ کر کھڑا کیا۔ لڑکوں کی تو کیفیت یہ تھی کہ وہ گویا کچے دھانگے سے بندھے ہوئے تھے۔ دونوں لڑکیاں مرد ساتھیوں کو گھسیٹ کر بار سے باہر لے آئی تھیں۔ اب جولی ایک طرف اور روزی دوسری طرف جا رہی تھی۔ سائنسدانوں نے فوراً ان کی مانیٹرنگ دو مختلف کمپیوٹر پر شروع کر دی۔ جلد ہی دونوں نے اپنے لیے قدرے تنہا گوشے کا انتخاب کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ان کی سرمستی کا اندازہ بھی بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ جولی کے ساتھی لڑکے نے گھسیٹ کر جولی کو باہوں میں سمیٹ لیا تھا اور اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ کر بے خود ہوا جا رہا تھا۔ جہاں تک تو جولی نے اس کا ساتھ دیا، مگر جب لڑکے نے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، ہونٹوں کے رس کے بعد اس کے شباب کو اپنے بس میں کرنے کی کوشش کی تو جولی
میں حیرت انگیز طور پر عجیب و غریب تبدیلی رونما ہو گئی۔ اس کا سرسبز شاداب بدن کانٹوں بھری شاخ بن گیا۔ پہلے تو مستی اور سرشاری کی کیفیت میں لڑکے کو احساس نہیں ہوا کہ وہ کیسی چبھن ہے، کیسی تکلیف ہے، مگر جب جولی کے بدن میں اگنے والے بعض کانٹے سپولیے کی طرح کل بلاتے ہوئے لڑکے کے جسم میں رینگنے لگے اور اپنے زہریلے دانت مارنے لگے تو لڑکے کے منہ سے دہشت زدہ چیخیں نکلنے لگیں۔ اب اس کی مستی ہرن ہو چکی تھی اور جولی کی موجودہ حیت دیکھ کر اس پر خوف سے لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ اگلے لمحہ وہ بھاگا تھا۔ جولی اس کے تعاقب میں نہیں دوڑی تھی۔ لگتا یہی تھا کہ وہ بھاگ کر اپنی جان بچا لے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جولی جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی کھڑی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حیرت انگیز طور پر اس کا ہاتھ آگے اور آگے بڑھتا ہی گیا اور کئی کلومیٹر دور بھاگتے ہوئے لڑکے کو پکڑ کے اپنے قریب لے آیا۔ جب مزے کا وقت آیا تھا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ جولی نے خوف زدہ لڑکے کو مخاطب کر کے گویا شکایتی لہجے میں کہا اور پھر اسے اپنی باہوں میں بھر کر دبوچا۔ لڑکے کی چیخ انتہائی بھیانک تھی۔ جولی کے جسم کے کانٹوں اور سپولیوں نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد جولی کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے لڑکے کو چھوڑ دیا جو اب اپنے پیروں پر کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا۔ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی آنکھیں اب بھی حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں جبکہ جسم بے حس و حرکت تھا۔ دوسری طرف روزی جس لڑکے کو ساتھ لے کر گئی تھی، لڑکے نے اس کی طبیعت میں آمادگی دیکھ کر اسے اپنی گرفت میں لے کر بے اختیار اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ چند لمحوں تک وہ ان گلاب کی پنکھڑیوں سے شہد کشید کرتا رہا۔ پھر روزی نے اپنی زبان لڑکے کی زبان سے ٹکرانا شروع کر دی۔ لڑکے نے اس کی زبان کے ٹکراؤ سے نیا لطف لینا شروع کیا ہی تھا کہ وہ سرود و مستی ایک عذاب کی صورت میں بدل گیا۔ روزی کی چھوٹی سی سرخ زبان حیرت انگیز طور پر کالے اور موٹے ناک کی صورت میں لڑکے کے حلق میں نیچے اتر گئی۔ وہ اپنی پوری قوت سے چیخا تھا مگر اس کی آواز منہ ہی میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ البتہ خوف اور تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھیں ابلی پڑ رہی تھیں۔ چند لمحے بعد روزی نے اپنی زبان لڑکے کے منہ سے باہر نکالی تو اسے دیکھ کے لڑکے پر مزید دہشت طاری ہو گئی۔ یہ زبان کسی سانپ کی طرح بل کھا رہی تھی مگر اب وہ زبان کہاں تھی، ایک کالے ناگ کی طرح بل کھا رہی تھی جس کے منہ سے سانپ کی طرح کی زبان باہر آ کر اپنی دہشت ناکی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ لڑکا سرپٹ بھاگا تھا۔ روزی چند لمحوں تک تو اس کے حال پر کھڑی مسکراتی رہی، پھر ایک ہی چھلانگ میں اس کے پاس پہنچ گئی جو اب تک خاصے فاصلے پر پہنچ چکا تھا۔ لڑکا اپنے قریب دوبارہ اس عفریت کو دیکھ کر گھگھیا کر اپنی جان بخشی کی التجا کرنے لگا۔ اے ہے کیسے چھوڑ دوں تجھے، مجھے ہونٹوں کا شہد چرا کر میرے ہونٹوں کا شہد چرا کر بھاگ رہا ہے بھمرا، مجھے اپنی پیاس نہیں بجھانے دے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے لڑکے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کا منہ کھلتے ہی وہی سانپ لہرایا۔ لڑکا چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جانسن، یہ دونوں کیا بلا بن گئی ہیں؟ ہاں، ہم نے انہیں کیا بنانا چاہا تھا اور وہ کیا بن گئیں۔ حسن و شباب کا شاہکار بنا کر ہم نے حوث پرست دولت مندوں سے جو مقاصد حاصل کرنے کا پروگرام بنایا تھا وہ تو اب پورے ہونے سے رہے۔ مردوں کے جذبات مشتعل کرنے کے بعد جب وہ اپنے حسن و شباب کے جال میں پھنسے شکاریوں سے من مانی خواہش پوری کروا سکتی تھیں، اس وقت وہ شیطان بن جاتی ہیں۔ جان نے بڑے تأسف کے ساتھ کہا۔ شیطان نہیں جان، ڈیوڈ نے اسے ٹوکا، وہ تو نہ جانے کیا بلا بن جاتی ہیں۔ اگلے روز کے اخبارات میں دونوں نوجوانوں کی لاشوں کے بارے میں خبریں چھپی تھیں اور مرنے والوں کے بارے میں لکھا تھا۔ ان کے پوسٹ مارٹم سے معلوم ہوا ہے کہ دونوں سانپوں کے زہر سے ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ایک متوفی کے جسم پر بے شمار سوئیوں جیسی کسی چیز کے
चुभने के निशानात पाए गए हैं। दूसरे मरने वाले का पूरा जिस्म नीला पड़ा हुआ था, जबकि उसके मुंह से जहरीला झाग बह रहा था। तफ्तीशी पुलिस इन पुरअसरार अमवात के बारे में हक़ाइक़ मालूम करने की कोशिश कर रही है। डेविड, पुलिस को इस छानबीन के नतीजे में क्या जूली और रोज़ी के बारे में पता लग जाएगा? यह तो पुलिस की तफ्तीशी पर ही मुनहसर है। जॉनसन, तुम्हारा क्या ख्याल है? जॉनसन ने कुछ सोचकर जवाब दिया, मरने वालों की आंखों में आखिरी मंजर की तस्वीर मुंजमद हो जाती है। अगर पुलिस का ख्याल उधर गया और उन्होंने मरने वाले लड़कों की आंखों में झांकने की कोशिश की, उसने शायद अपना जुमला दानिस्ता अधूरा छोड़ दिया था। अगर ऐसी बात है तो जॉनसन के रुकते ही डेविड बोला, तो क्यों ना हम अपना इत्मीनान कर लें। कैसा इत्मीनान? हमारे कंप्यूटर में दोनों स्पॉट्स की फिल्में महफूज हैं, उन्हें चेक कर लेते हैं। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। लड़कों की हैरत से फटी हुई आंखों में वाकई आखिरी मनाजर की तस्वीरें मुंजमद हो चुकी थीं, मगर उन्हें देख कर तीनों के चेहरों पर खौफ या परेशानी के आसार नज़र नहीं आए। वो मैनीखेज़ मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। उन्होंने मतवफ़ी लड़कों की आंखों में मुंजमद तस्वीरों को कंप्यूटर का कोई कलपुर्जा दबाकर बड़ा किया। अब यह तस्वीरें बहुत बड़ी और वाज़ेह थीं, मगर यह तस्वीरें जूली या रोज़ी की नहीं थीं, किसी चुड़ैल, डायन या बला की थीं। इनके चेहरे पर कांटे से उभरे हुए थे, जो संपोलियों की तरह कुलबुला रहे थे, जबकि रोज़ी ने मुंह से एक बड़ा सा काले रंग का नाग निकालकर अपनी ज़ुबान का मुजाहरा कर रहा था, जबकि काले रंग का नाग निकलकर अपनी लंबी ज़ुबान का मुजाहरा कर रहा था। दोनों लड़कियों के चेहरे इतने खौफनाक नज़र आ रहे थे कि देखने वाले दहशतज़दा हुए बगैर नहीं रह सकते थे। पुलिस अगर इनकी आंखों की मुंजमद तस्वीरों तक पहुंच गई तो जान इतना कहकर रुका ही था कि डेविड ने उसका जुमला मुकम्मल कर दिया, तो बेचारी और कंफ्यूज हो जाएगी। मैं तो ये सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए दोनों लड़कियों के बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जॉनसन ने मुतमईन अंदाज में कहा। और क्या? डेविड ने खुशगवार लहजे में कहा। ऐसी पुरकशिश और दिलरुबा चेहरों को देखकर कौन इन पर शक व शुबा करेगा। तीनों साइंसदानों को इस बात पर अफसोस था कि उन्होंने इन लड़कियों पर इतने दिनों तक जो तजर्बात किए हैं वो इनके लिए बेसूद साबित हुए। वो हुस्न खूबी का पैकर तो बन गई थी, मगर तबीयतन वो चड़ेलों से बदतर हो गई थी। जाने इनकी किस भूल ने उनमें शैतानी सिफात भर दिए थे कि वो जब उनके करीब जाने वाला अपनायत का इजहार ज़रा आज़ादाना अंदाज में करे, वो किसी अफरीद की शक्ल इख्तियार कर ले। तीनों साइंसदानों ने इनकी इस खामी को दूर करने की बड़ी कोशिश की, मगर उन्हें यह जान कर दुख हुआ कि अगर इनकी ये शैतानी सिफ्त को दूर करने की कोशिश की गई तो उनकी ज़ाहरी हालत पर मनफी असर पड़ेगा, उनका पुरकशिश रंग और रूप बरकरार नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने ये इरादा बदल दिया, उनको इनके हाल पर छोड़ दिया। उनकी सैर व तफरी और घर से बाहर आने जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। अलबत्ता उन्होंने जूली और रोज़ी को सख्ती से इस बात की ताकीद कर दी कि सैर व तफरी के दौरान शराब ज़रूर पिएँ, मगर एतदाल से ज़्यादा नहीं, पी कर बहकने की नौबत ना आए। दोनों ने खुशदिली से वादा किया, बस तुम कहो तो हम शराब के प्यालों को हाथ न लगाएं। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, बस इसी कदर पियो कि नशे का भूत सर पर सवार ना होने पाए। तो क्या हम लोग इतनी पी लेते हैं कि हाँ भाई, तुम लोग नशे में भूत बन जाती हो। रोज़ी ज़ोर से हंस पड़ी और जूली को मुखातब करके बोली, जूली, तू भूत बनकर कैसी नज़र आती होगी? जैसी नज़र आती होगी। दोनों ज़ोर से हंस पड़ी। बॉस, हमने भूत को कभी देखा नहीं। भूत कैसे होते हैं? नशे की हालत में आईना देख लेना, पता चल जाएगा। बॉस से पहले रोज़ी बोल पड़ी। उस पर सब एक साथ हंस पड़े। अब तीनों साइंसदानों ने आपस में ये फ़ैसला किया कि इन दोनों को तन्हा ना छोड़ा जाए।
ان میں سے کوئی ایک ان کے ساتھ رہے گا، اور پھر اس پر عمل درآمد ہونے لگا۔ ایک دن ڈانسنگ کلب میں روزی اور جولی کے ساتھ جان بھی موجود تھا۔ اجتماعی رقص کے لیے آرکسٹرا کی دھنیں ابھریں تو دونوں لڑکیوں کے ساتھ جان بھی اٹھ کھڑا ہوا اور ہم رقص ساتھی کا انتخاب کر کے ڈانسنگ فلور پر ہوا میں تیرنے لگا۔ تھوڑی دیر تک تو اس نے دونوں لڑکیوں پر نظر رکھی جو دو خوبصورت لڑکوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے تھرک رہی تھیں۔ پھر وہ ایک دم اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، جب وہ کہیں دکھائی نہیں دیں تو اس نے اپنی ہم رقص سے معذرت کر کے ٹوائلٹ کی طرف رخ کیا اور اپنے ساتھیوں سے تجربہ گاہ میں رابطہ کر کے پوچھا، دونوں لڑکیاں اس وقت کہاں ہیں؟ مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں۔ کلب کی پشت پر پارک میں اپنے ساتھی لڑکوں کے ساتھ موجود ہیں۔ جان نے وہیں سے پارک کی طرف دوڑ لگائی۔ اسے ان کی تلاش میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ دونوں لڑکیاں ایک پرسکون گوشے میں ساتھی لڑکوں کے ساتھ نظر آ گئیں۔ لڑکوں پر تو نشے کا غلبہ نہیں تھا، لیکن لڑکے نشہ میں دھت تھے۔ جولی اور روزی انہیں سنبھالنے اور آپے میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن لڑکے بے قابو ہوئے جا رہے تھے اور ان کی دسترس سے لڑکیوں کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا دشوار ہوا جا رہا تھا۔ اچانک روزی کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اس نے منہ کھولا تو اس کے نوکیلے دانت نظر آنے لگے۔ دوسری طرف جولی کے ہاتھ حیرت انگیز طور پر بہت بڑے ہو گئے تھے، ناخن تیز چھریوں کی طرح لمبے لمبے ہو گئے۔ اس کی گردن اور بازوؤں سے کچھ عجیب سی چیزیں ابھریں جو دیکھتے ہی دیکھتے سانپوں کی صورت میں لڑکے کی گردن کی طرف لپکیں۔ جان تیزی سے اس کی طرف بھاگا۔ نہیں جولی نہیں، اس نے تیز آواز میں جولی کو مخاطب کیا، اسے چھوڑ دو، کوئی غلط کام نہ کرنا۔ مگر جولی شاید اس وقت آپے میں نہیں تھی۔ اس نے نہ جان کو پہچانا نہ اس کے حکم کی تعمیل کی۔ ساتھی لڑکے کی گردن میں اس کی گردن سے ابھرنے والے سانپوں کا پھندا تنگ سے تنگ ہوتا چلا گیا، جبکہ جان کے چہرے کو اس کے جھریوں جیسے لمبے لمبے ناخنوں سے ادھیڑ کر رکھ دیا۔ دوسری طرف روزی نے اپنے نوکیلے دانتوں سے ساتھی لڑکے کو بھنبوڑ کر اس کا کھانا خراب کر دیا تھا۔ ذرا دیر بعد دونوں ڈائنیں وہاں موجود نہیں تھیں۔ تینوں مردوں کی لاشیں وہاں پڑی تھیں۔ ڈیوڈ اور جانسن نے ڈیوڈ اور جانسن نے تجربہ گاہ میں اپنے کمپیوٹر پر یہ سارا منظر دیکھ کر اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ انہیں اپنی ساتھی جان کے جاں بحق ہونے کا زیادہ قلق تھا۔ اگلے روز اخباروں میں 3 پراسرار اموات کی خبر چھپی تھی جو گڈ لک ڈانسنگ کلب کے پچھواڑے واقع پارک میں وقوع پذیر ہوئی تھی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق ایک کی موت گلا گھٹنے کی وجہ سے، ایک کی دانتوں کے زخموں کی وجہ سے اور ایک کی تیز دھار چھریوں کے وار کی وجہ سے واقع ہوئی تھی۔ پولیس تفتیش کے لیے جانسن اور ڈیوڈ کے پاس بھی آئی تھی اور ان کے ساتھی کی موت کے بارے میں سوالات کیے تھے کہ ایسا کون ہو سکتا ہے جو اس کی موت کا سبب بنا، کیا اس کی کسی سے دشمنی تھی، اور دوسرے وہ 2 مرنے والوں سے اس کا کیا تعلق تھا۔ دونوں سائنسدانوں نے انتہائی غمزدہ انداز میں کہا، ہمیں کسی بات کا کوئی علم نہیں ہے، وہ کب گیا اور کہاں گیا، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ وہ رات کو واپس نہیں آیا تو ہم نے یہی سمجھا کہ کہیں رک گیا ہوگا، صبح آ جائے گا۔ جبکہ صبح اس کے کبھی واپس نہ آنے کی انتہائی افسوسناک خبر ہمیں ملی۔ رہی بات دشمنی کی تو ہماری نہ کسی سے دوستی ہے نہ دشمنی، ہمارے خیال میں تو جان کا بھی کوئی دشمن نہیں تھا۔ پولیس کی کارروائیوں سے فارغ ہو کر جان کی لاش اس کے تجربہ گاہ پہنچی تو دونوں لڑکیوں نے اسے دیکھ کر تعجب سے کہا، ارے انہیں کیا ہو گیا، کس نے مارا انہیں؟ اس بے دردی سے جب پولیس آئی تھی دونوں لڑکیاں اپنے کمرے میں بے خبر سو رہی تھیں۔ ڈیوڈ اور جانسن نے ایک دوسرے کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھا، جیسے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں،
کیا واقعی انہیں اس وقوعے کی خبر نہیں ہے؟ صبح پولیس آئی تھی اس کی موت کے سلسلے میں پوچھ گچھ کرنے، انہی کی زبان سے ہمیں اس کے مرنے کی اطلاع ملی تھی۔ ڈیوڈ یہ کہہ کر خاموش ہوا تو جانسن بولا، ارے بھائی یاد آیا، جان تو تم دونوں کے ساتھ شام کو گیا تھا، اس کی موت کے بارے میں تو تم لوگ بھی کچھ بتا سکتی ہو۔ ہاں وہ گئے تو ہمارے ساتھ ہی تھے، جولی بولی، اور ہمارے ساتھ آرکسٹرا کی دھن شروع ہونے پر ڈانس کے لیے اٹھے بھی تھے، روزی نے کہا۔ اس کے بعد وہ ڈانس کرتے کرتے کہاں گئے، کس کے ساتھ گئے، ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ تم لوگوں نے واپس آتے وقت جان کو تلاش نہیں کیا تھا؟ گاڑی پر کچھ دیر بیٹھ کر ان کا انتظار کرتے رہے، وہ نہیں آئے تو ہم دونوں لوٹ آئے۔ جان کی موت کے بعد ڈیوڈ اور جانسن نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ دنوں تک جولی اور روزی کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی جائے۔ کچھ لوگوں نے انہیں مرنے والے لڑکوں کے ساتھ ضرور دیکھا ہوگا، انہیں دیکھ کر شاید کسی کو یہ بات یاد آ جائے اور وہ پولیس کو ان کی طرف متوجہ کر دے۔ خام خواہ ایک نئی پریشانی میں پڑنے کی بجائے ان کے باہر آنے جانے پر پابندی لگا دینا زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ لڑکیوں کو جب اس بات سے آگاہ کیا گیا تو دونوں نے اس کی وجہ پوچھی۔ ارے بھائی تم دونوں جان کے ساتھ ڈانسنگ کلب گئی تھیں، اگر کلب کے کسی آدمی نے تم لوگوں کو پہچان کر پولیس کو اطلاع دے دی کہ یہ دو لڑکیاں جان کے ساتھ دیکھی گئی تھیں تو پولیس تم دونوں کو پریشان کرے گی، تھانے لے جائے گی اور 1001 سوال کرے گی۔ ایسے میں اگر تم لوگوں کے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکل گئی تو بات کا بتنگڑ بنا کر ٹھیک ہے، جولی جلدی سے بولی، جیسا آپ لوگ کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ اور اس کے بعد دونوں تجربہ گاہ اور گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھیں۔ دونوں سائنسدان اپنے ساتھی کے بچھڑنے سے بہت اداس تھے، انہیں اس بات کا بھی ڈر تھا کہ جولی اور روزی کہیں ان کے لیے کسی مصیبت کا سبب نہ بن جائیں۔ پہلے بھی 2 موتیں ان کی وجہ سے ہو چکی تھیں، اگر کسی طرح بھی ان لڑکوں کی طرف پولیس کو شک و شبہ ہو گیا تو وہ بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ لڑکیوں کی سزا تو شاید اس بات پر نرم کر دی جائے گی کہ ان کی مخصوص حالت میں بربریت کے ذمہ دار وہی دونوں ہیں، جبکہ وہ دونوں ان پر غلط تجربے کرنے کے جرم میں اصل مجرم قرار دیے جائیں گے اور انہیں سخت سے سخت سزا کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ دونوں لڑکیاں ہاؤس اریسٹ ہونے پر بوریت تو محسوس کرتی تھیں، لیکن کسی نہ کسی طرح گزارا کر ہی رہی تھیں۔ شام کو دونوں تجربہ گاہ اور گھر کی چھت پر چلی جاتیں اور وہاں ایک دوسرے کے ساتھ ہنس بول کر اور گپ شپ کر کے ٹائم پاس کرتی تھیں۔ ایک دن جانسن نے ڈیوڈ سے کہا، یار رات کے 12 بج رہے ہیں، ابھی تک جولی اور روزی چھت سے نیچے نہیں آئیں، آخر اتنی دیر تک وہ کیا کرتی رہتی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، یہاں تو ہم ان کی خفیہ مانیٹرنگ بھی نہیں کر رہے۔ چلو تو چل کر دیکھتے ہیں وہ آخر چھت پر کیا کر رہی ہیں۔ چلو کہہ کر دونوں دبے قدموں سے چھت پر چلے گئے اور اوپر جا کر انہوں نے دیکھا دونوں نشے میں دھت تھیں، شراب کی خالی بوتل اور گلاس ان کے قریب پڑے تھے، اس بات کی چغلی کھا رہے تھے کہ دونوں نے جی بھر کر پی رکھی ہے۔ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گئے تھے، جبکہ ڈیوڈ نے پچکارنے کے انداز میں کہا، رات کافی ہو گئی، چلو اب نیچے چل کر سو جاؤ۔ لے بھائی جولی، روزی نے لہرا کر کہا، ہمیں جس کا انتظار تھا وہ شاہکار آ گیا، یہ لوگ ہمیں اپنے ساتھ سونے کی دعوت دے رہے ہیں، نیچے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جولی لڑکھڑاتے ہوئے بولی، ہم یہیں ان کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ ڈیوڈ اور جانسن ابھی اس نئی رفتار کو سنبھالنے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ دونوں لڑکیاں ان دونوں کے گلے میں باہیں ڈال کر جھول گئیں۔ ڈارلنگ، کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کمرے کی گھٹن سے یہاں کی کھلی ہوا زیادہ خوشگوار ہے۔ ارے چھوڑو مجھے۔ دونوں نے اپنی اپنی جگہ لڑکیوں کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر وہ انہیں کب چھوڑنے والی تھیں؟ ان سے جوں کی طرح چمٹ گئیں اور چما چاٹی کے ساتھ ساتھ ایسی حرکات شروع کر دیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈیوڈ اور جانسن کے جذبات برانگیختہ ہو گئے۔ پھر جیسے ہی ان کی طرف سے
کچھ رسپانس ملا۔ دونوں انسان سے بلائے جان بن گئیں، آسیب زدہ پیکر میں بدل گئیں۔ جانسن کے منہ میں جولی کی جو زبان تھی وہ اگلے لمحے کسی موٹے سانپ کی شکل میں اس کے حلق کے راستے اس کے پیٹ تک اتر گئی، جبکہ اس کے لمبے لمبے نیزی کے طرح کے ناخن اس کی گردن اور پیٹھ کو لہو لہان کرنے لگے۔ روزی کا سرخ و سفید چہرہ کالا سیاہ پڑ گیا تھا، آنکھیں سفید ہو گئی تھیں اور ان کی آنکھوں سے نکلنے والی شعاعیں ڈیوڈ کے وجود کو جھلسا رہی تھی، مگر اس تکلیف سے کہیں زیادہ تکلیف اسے ان سانپوں سے پہنچ رہی تھی جو اس کے گلے میں پھندے کی طرح اپنا حلقہ تنگ کرتے جا رہے تھے۔ یہ سانپ روزی کے بازوؤں سے اس طرح اگ گئے تھے جیسے درخت کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ دونوں سائنسدان اپنی تخلیق کردہ عفریت کے شکنجے میں جکڑے تڑپ رہے تھے، اپنے آپ کو ان کی گرفت سے نکالنے کی جدوجہد کر رہے تھے، چیخ و پکار کر کے اپنی مدد کے لیے کسی کو بلانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی کسی کوشش میں انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی آواز ان کے حلق تک آنے سے پہلے دم توڑ دیتی تھی اور اپنے آپ کو ان کی پکڑ سے آزاد کرنے کی جد و جہد ان بلاؤں کی طاقت کے سامنے ہیچ تھی۔ انتہائی کرب کے عالم میں تڑپ تڑپ کر آخرکار دونوں خاموش ہو گئے، ٹھنڈے پڑ گئے، بے حس و حرکت ہو گئے۔ صبح دونوں کی تشدد زدہ لاشوں پر دونوں لڑکیاں آنسو بہا رہی تھیں، گریاں کناں تھیں کہ ان کے باس کو کسی ظالم نے، کسی بے درد نے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ پولیس اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ ڈیوڈ اور جانسن کو بھی اس پر اسرار قاتل نے قتل کیا ہے جس نے جان کو قتل کیا تھا۔ دیگر 4 مقتولین کی موت کا سبب بھی شاید وہی پر اسرار قاتل ہو سکتا ہے، مگر وہ پر اسرار قاتل کون ہے؟ پولیس ابھی تک یہ معمہ حل نہیں کر سکی۔